أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 5ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کی معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو موت تک شرک کرتا رہا، توبہ نہیں کی اور شرک کرتے کرتے اس کی موت آ گئی، اب اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر پہلے شرک کرتا رہا لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو پھر تو معافی ہے۔ اور شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ جیسے اللہ ہے ایسی اور بھی کوئی ہے، یا اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ماننا، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ جیسی صفات اللہ کی ہیں ایسی صفات کسی اور کی ماننا، تو یہ شرک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، یہ صرف زنانہ نام ہے ان بتوں کے اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور یہ لوگ شیطان مردود کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ شیطان پر اللہ کی لعنت ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ وصول کروں گا، یعنی تیرے بندے ہوں گے، عبادت میری بھی ساتھ کریں گے تو میں حصہ وصول کروں گا۔ پھر اس نے خود کہا کہ میری واردات کے طریقے یہ ہوں گے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اور گمراہی کا یہ گزر چکا کہ شرک بہت بڑی گمراہی ہے، اور 21ویں پارے میں ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اس نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو لمبی لمبی امیدوں میں ڈال دوں گا، یعنی موت انہیں یاد ہی نہیں ہوگی، بڑے لمبے پروگرام بنائیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو یہ حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے۔ یہ مشرکوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جس جانور کو وہ کسی بت کے نام پہ وقف کر دیتے تھے تو اس کے کان کو چیرا دے دیتے تھے، 2 حصوں میں کان لٹکتا تھا۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو جانور ہے یہ بت کے نام پر وقف ہو گیا۔ تو اس لیے شیطان نے کہا کہ میں ان کو یہ کام سکھاؤں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، یعنی بتوں کے نام پر وقف کریں گے۔ اور میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو یہ تبدیل کریں گے، یعنی عورت ہے وہ مرد بننا چاہے گی اور مرد ہے وہ عورت بننا چاہے گا۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا تھا ایک قسم کا کہ میں ان سے یہ کام کرواؤں گا۔ اب جو مرد ہو کر عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھے، پونیاں کرے، داڑھی منڈائے،
تو گویا وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس طرح جو عورت ہو کر بال کٹوائے اور بے پردہ پھرے مردوں کی طرح، تو وہ بھی شیطان کے پیچھے چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کو دوست بناتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ شیطان جو وعدے کراتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 13ویں پارے میں ہے کہ شیطان خود کہے گا جب یہ جہنم میں جائے گا، جہنمی لوگ اس کے پاس آ کر اس کو ملامت کریں گے کہ تیرے پیچھے ہم چلے اور آج جہنم میں پہنچے، تو وہ کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ ایک طرف رب کے وعدے تھے، ایک طرف میرے جھوٹے وعدے تھے، تو تمہاری اپنی غلطی ہے نا کہ رب کے سچے وعدوں کو تم نے مانا نہیں، میرے جھوٹے وعدوں کو مان لیا۔ تو مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے یعنی جن کا عقیدہ صحیح، وعملوا الصالحات سنت کے مطابق عمل کیا، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچا ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم، تمہاری امیدوں پر فیصلے نہیں، نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر فیصلے ہوں گے۔ ایک دن یہودی اور مسلمان بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں بحث ہو گئی۔ یہودی کہنے لگے کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہم پہلے آئے، ہمارے نبی بھی پہلے آئے، ہماری کتاب بھی پہلے آئی، اس لیے ہم افضل۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی آخری ہیں، ہماری کتاب بھی آخری ہے۔ تو یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ ان سے کہہ دیجئے تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلے نہیں ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم ایسے ہیں تو اللہ ایسے فیصلے کر دے گا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اصل چیز عمل ہے۔ ہمارا جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اللہ اسے پکڑے گا، پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت اتری صحابہ بہت پریشان ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ اور اللہ کہہ رہے کہ ذرہ برابر بھی غلطی ہوگی تو سزا ملے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق آپ اور آپ کے ساتھی فکر نہ کریں اور اپنے ساتھیوں کو بتا دو کہ لازمی نہیں ہے کہ برے کام کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، جہنم میں بھیجے گا، نہیں، بلکہ مسلمان کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو اس سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کوئی اور پریشانی آ گئی، ٹھوکر لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اللہ اس سے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چیز ایک جیب میں رکھی، ضرورت کے وقت دوسری جیب میں تلاش کر رہا ہے، پھر پہلی جیب میں تلاش کیا تو وہاں سے مل گئی، تو اتنی دیر جو اسے پریشانی آئی اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت لیکن ہوں ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان بنیاد ہے نیک عمل کی قبولیت کی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ مرد ہو چاہے عورت ہو ایمان والا اور نیک کام کرے تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ایک تل کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سب سے اچھا دین اس شخص کا ہے جو اپنی پیشانی رب کے سامنے جھکا دے اور نیکی کرے اور ملت ابراہیمی پر چلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جس توحید پر چلے اس طرح یہ بھی توحید والا ہو اور حنیف ہو کہ غلط راستوں سے منہ موڑ کر سیدھے راستے پر چلنے والا ہو۔
اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ تو اگر کوئی مسلمان ملت ابراہیمی پہ چلے اور رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دے تو اللہ اسے بھی دوست بنا لے گا۔ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بننے کے لیے یہی تو چیزیں ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ سب اللہ کا ہے اور ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں عورتوں کے وراثت کے حصے بیان ہوئے کہ ان کو وراثت ملے گی اور بچوں کو بھی وراثت ملے گی۔ تو اس وقت صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید یہ عارضی حکم ہوگا، کیونکہ پورے معاشرے میں یہ تھا کہ عورت کو وراثت کیوں ملے، نہ بچے کو ملے گی نہ عورت کو ملے گی۔ تو اس لیے صحابہ یہ سمجھے کہ یہ عارضی حکم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ حکم ختم ہو جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ حکم تو باقی ہے، اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ حکم ایسے ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، آپ ان سے کہیے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی مسئلہ بتاتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ اور قرآن کریم میں جو آیات تلاوت کر دی گئی پہلے یتیم بچیوں کے بارے میں کہ جن کو تم ان کا حصہ نہیں دیتے تھے اور تم رغبت بھی نہیں کرتے تھے کہ ان سے نکاح کرو، یعنی خود بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ ان سے نکاح کرے، لیکن آگے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ وراثت ہمیں دے جاؤ پھر نکاح کر لو۔ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ برداشت نہیں کہ ہماری جائیداد غیروں کے پاس چلی جائے۔ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ بیٹی کے سسرال کو غیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نہیں چاہتے کہ غیروں میں وراثت چلی جائے، تو غیروں میں بیٹی دے دی وہ ٹھیک ہے، اور جو بیٹی کی وراثت بنتی ہے وہاں غیر یاد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، یعنی جو تمہیں سورہ نساء کے آغاز میں بتا دیا گیا تھا حکم وہی باقی رہے گا کہ یتیم بچی سے اگر نکاح کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے کہیں اور نکاح کراؤ اس کا اور اس سے وراثت واپس مت لو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ڈر رہی ہو کہ بدتمیز ہے، بد زبانی کرتا ہے یا مارتا ہے، اور یا ایسے ہوتا ہے کہ بالکل ہی منہ پھیر لیا، توجہ ہی نہیں کرتا اس کی طرف، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں آپس میں صلح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی طلاق تک نوبت نہیں جانی چاہیے، صلح کر لینا یہ بہتر ہے۔ اور صلح ظاہر ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے، اس لالچ کی بنیاد پر صلح کر لی جائے۔ مثال کے طور پر مرد کو عورت اچھی نہیں لگ رہی، پسند نہیں ہے، عورت کو پتہ ہے کہ میں اس کو اچھی نہیں لگ رہی، اور پھر ڈر بھی ہے کہ یہ طلاق دے دے گا، میں جاؤں گی کہاں، پھر بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اور شادی کر لیں لیکن مجھے طلاق نہ دیں، مجھے گھر میں رہنے دیں، میرے بچوں کو پالیں، خرچہ اٹھائیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں اور شادی کر لیں۔ تو ظاہر ہے ہر مرد کے دل میں یہ لالچ تو ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارادہ ظاہر کیا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو میں طلاق دے دوں۔ وہ آپ کی بیویوں میں بہت بوڑھی تھی، حضرت خدیجہ کے بعد جتنی بیویاں تھیں ان میں سب سے بوڑھی حضرت سودا تھی۔ تو سودا رضی اللہ عنہا کو پتہ چل گیا تو وہ آ گئی، یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں کہ آپ میرے پاس نہ آیا کریں، میری باری میں حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھے طلاق دیں۔ اب باری معاف ہو گئی تو نبی علیہ السلام کو فائدہ ہو گیا کہ حضرت عائشہ کے پاس 2 باریاں ہوتی تھیں، اور ان کو کیا فائدہ تھا؟ حضرت سودا فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کی بیوی بن کے جاؤں۔
اگر آپ طلاق دے دیں گے تو پھر آپ کی بیوی تو نہیں بنوں گی نا، تو اپنے نکاح میں مجھے رکھیں تاکہ جنت میں آپ کی بیوی بن کے رہوں۔ تو ان کے دل میں بھی ایک خواہش، ادھر بھی خواہش، تو اللہ کہہ رہے ہیں جب دونوں دلوں میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے تو کسی بات پر متفق ہو کے صلح کر لینی چاہیے، طلاق تک نوبت نہیں جانی چاہیے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنا مرضی زور لگا لو تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم استطاعت رکھتے ہی نہیں اس بات کی کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہتے ہو، چاہ کر زور لگا کر بھی دیکھ لو، تم بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے۔ اس آیت پر بہت سارے لوگ غلط تشریح کرتے ہیں اور پھر تنقید کرتے ہیں کہ جی 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو جی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، بھئی اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کرو۔ اسی سورہ نساء میں ہم نے پڑھا شروع میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں اچھی لگتی ہیں 2 سے نکاح کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ تم برابری کر نہیں سکتے؟ اصل لوگ بات سمجھتے نہیں تو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے یہ ہے کہ دل میں محبت برابر ہو، یہ تمہارے بس میں نہیں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ یہ تو اولاد میں بھی انسان محبت برابر نہیں کر سکتا، تو بیویوں میں دلی محبت برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم دل میں بھی بیویوں کی محبت برابر رکھو، یہ ممکن نہیں، لیکن ظاہری برابری کرو، یہ حکم ہے کہ ظاہری برابری کرو۔ ظاہری برابری جیسے خرچہ برابر دینا، وقت برابر دینا، بس یہ ظاہری برابری ہے، یہ کرو۔ اور دلوں میں جو محبت ہے اس میں برابری ہو نہیں سکتی، اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی۔ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معاف کر دیا تھا کہ آپ سے باریوں کی پوچھ نہیں ہوگی، سورہ احزاب 22ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ جس بیوی کو چاہیں قریب کر لیں، جس کو چاہے دور کر دیں، آپ سے پابندی نہیں آپ پر کہ آپ برابری کریں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام برابری کرتے اور پھر یوں کہا، اے اللہ جہاں تک ظاہری برابری کا تعلق ہے میں نے سب کے ساتھ کیا ہے، لیکن اے اللہ جہاں دل کی محبت کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں عائشہ سے مجھے محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو دل میں جو محبت ہوتی ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے، جو ظاہری اعمال ہیں اس میں برابری کرنی ہے۔ اس لیے اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ تم برابری نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی محبت میں تم برابری نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک عورت کو بالکل ایسے چھوڑ دو کالمعلقہ، جیسے لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، نہ وہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، درمیان میں لٹکی ہوئی، کہ یہ نکاح میں تمہارے ہے لیکن یہ آگے بھی نکاح نہیں کر سکتی اور تمہارے ساتھ رہ کر بھی بیوی والا سلوک کوئی نہیں اس کے ساتھ، یہ تو لٹکی ہوئی ہے، نہ یہ بغیر شوہر کے ہے نہ شوہر والی ہے۔ تو اس طرح نہیں چھوڑنا کسی کو کہ تم ایک بیوی کے پاس چلے جاؤ اور دوسری کو جو ہے پوچھو ہی نہ بالکل بھی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر حالات ایسے بگڑ گئے کہ طلاق تک نوبت آ گئی، کوشش تو کرو کہ طلاق تک بات نہ جائے، لیکن اگر طلاق تک نوبت آ گئی تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ میرے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، یعنی بیوی کو شوہر سے بے نیاز کر دے گا، شوہر کو بیوی سے بے نیاز کر دے گا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، عورتوں کو تانا دیتے ہیں، اگر میرے پاس نہ ہوتی تو تجھے بھی 2 روٹیاں بھی نہ دیتا، پھر عورت بھی تانا دے دیتی ہے، شکر کر میں مل گئی ہوں، تجھے کس نے رشتہ دینا تھا، یہ تانے دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کسی کو تانے دینے کی ضرورت نہیں، اگر خدا نہ خواستہ جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اللہ عورت کے لیے ایسا انتظام کرے گا کہ پہلے شوہر کی وہ محتاج نہیں رہے گی،
اور شوہر کے لیے اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ وہ اس عورت کا محتاج نہیں رہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت حکمت والا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ، وہ اللہ کا۔ اہل کتاب جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی ہم نے حکم دیا تھا، تمہیں بھی حکم دیتے ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق تو اللہ کی ہے، تمہاری ناشکری سے کیا فرق پڑے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمہارا محتاج نہیں، قابل تعریف ہے۔ پھر فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ وہ سب اللہ کا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ بطور وکیل نگران کافی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو موت دے دے، سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور مخلوق لے آئے، اللہ لا سکتا، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا نقصان کرو گے، اللہ چاہے تو تم سب کو موت دے کر نئی مخلوق لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو وہ سن لے، اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بدلہ بھی ہے، لہٰذا صرف دنیا کا بدلہ نہ مانگا کرو، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ مانگا کرو۔ جیسے ہم دوسرے پارے میں پڑھ چکے کہ بعض لوگ حج پہ جاتے ہیں اور ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو دونوں چیزیں مانگنی چاہیے اور دونوں کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت بھی اچھی کریں گے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، جو زخمی ہے اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کا نقصان ہو گیا ہے اپنے فضل سے ان کے نقصان کا مداوع فرما دے۔ اے اللہ جو اسرائیل اور اس کے ہم نوا ہیں، اے اللہ ان سب کافروں کو آپس میں لڑا دے، تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم